یہ بھی جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ بھی شور ڈال رہے ہیں کہ سیالکوٹ الیکشن ہو، گلگت بلتستان والا ہو، آزاد کشمیر کا ہو، بطور پارٹی صدر محترم شہباز شریف صاحب نے اس میں نہ کوئی بیان دیا، نہ وہ الیکشن مہم کا کوئی حصہ بنے. اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ جو ٹکٹ ایوارڈنگ تھا نا بورڈ، اس جی کے وہ سربراہ تھے. میں بھی کیونکہ اس کا ممبر تھا تو اس لیے میں نے متعدد میٹنگز میں نے خود شرکت کی ہے. سب میں نے تو نہیں کی کہ جس کو میاں شہباز شریف صاحب نے پریزائڈ کیا. جی جس دن ٹکٹ اناؤنس ہوئے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نے ود دی کنسلٹیشن آف پارٹی لیڈر میاں نواز شریف خود میٹنگ پریزائڈ کر کے تمام کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ اناؤنس کیا. جی اب اس کے بعد ایک الیکشن کمپین جو ہے وہ چلانی تھی، جلسے ہونے تھے. تو اس میں یہ پارٹی کا فیصلہ تھا اور یہ صحیح فیصلہ تھا کہ ہماری جو کراؤڈ پولر لیڈرشپ ہے یا جو ایک بھرپور جو ہے وہ ایک سیاسی مہم کو چلانے میں جو ہے وہ ایک زیادہ قوت رکھتی ہیں، تو وہ جی مریم نواز شریف ہیں. انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ، اب دیکھیں نا، ان دنوں میں آپ دیکھ لیں ہم میں سے کسی نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی. یا تو یہ ہونا کہ میں یہ ضرورت محسوس کروں کہ جی وہ ہو میں نہیں گیا تو وہاں پہ دیکھو وہ جلسہ سارا ناکام ہو گیا، وہاں پہ تو آئے ہی جی کوئی نہیں ہے. تو کسی نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے. انہوں نے بھرپور قوت سے جو ہے وہ الیکشن کمپین چلائی، اور ایسی ایسی جگہوں پہ بالکل جہاں ایسے ہیں. پہ 100-200 کا جلسہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہزاروں کے جلسے ہوئے. اور وہی وجہ ہے کہ ہمارا جو وہاں پہ ووٹ بینک ہے، میں سمجھتا ہوں ہر حلقے میں کوئی 5-10 ہزار ووٹ کا فرق پڑا، اور 5 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ملا پی ایم ایل این کو. اور جی 25 میں سے جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، 22 حلقوں میں پی ایم ایل این جو ہے وہ رنر اپ ہے، اور تقریباً آدھی سیٹوں میں فرق جو ہے وہ 1000 ووٹ سے کم ہے. تو اب دیکھیں نا، ایک یعنی ایک پہاڑ پہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے، دوسرا پولنگ اسٹیشن دوسرے پہاڑ پہ ہے، تیسرا جو ہے وہ 5 پہاڑ چھوڑ کے آگے ہے. تو بالکل. وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کو مینج کرنا اور 1500 کا فرق ڈالنا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے. بات جی تو یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ فری فیئر الیکشن پہ یقین نہیں رکھے گی جی تو پھر اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ تو آپ کو پھر درپیش رہیں ہوتی گی. رہیں گی. لیکن رانا صاحب، جو حکومتی وزراء فواد چودھری صاحب نے بھی بیان دیا تھا، شیر شیح صاحب نے بھی، کہ جب تک نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا سٹ پنجہ نہیں کرے گی تب تک یہی انتہائی سامنے آتے رہیں گے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف ووٹ کو عزت دیکھیے دو جی، کی بات کرتے ہیں، یہ دوسری طرف نہیں، جی دیکھیں یہ سور پنجے کی ہمیں کچھ شرائط بتائیں. یہ جی اگر ان کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں تو وہ جو سر پنجہ ان کے ذہنوں میں ہے وہ ہمیں بتائیں. اگر تو وہ قیمت جو ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہوئے تو سر پنجہ کر لیں گے، ورنہ پھر جدوجہد تو ہماری جاری ہے. اس کا جی نتیجہ کوئی بھی نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ سچ پہ ہیں، اگر آپ خلوص نیت سے سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ درست ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ کو قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر کار ساز ہے. پھر الٹیمیٹ پار جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے نا. آخری فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. وہ سب سے بڑا جو ہے وہ طاقتور ہے. وہ حکومتوں سے بھی بڑا ہے، ریاستوں سے بھی بڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو پھر آپ اس کے اوپر قائم رہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے، ہمارا جو موقف ہے، ووٹ کو جی عزت دو، یعنی فری فیئر الیکشن. ہمارا یہ یقین ہے کہ اس ملک کی ترقی کی جو بنیاد ہے وہ فری فیئر الیکشن سے ہی شروع ہوگی. اگر آپ عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر آپ عوامی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ حق حکمرانی جو ہے وہ نہیں دیں گے، تو پھر غلامی میں اور آزادی میں فرق کیا ہے؟ پھر فرق ہے. 47 سے پہلے بھی سارا کچھ تھا، پھر اب بھی ہے. تو پھر تو چلتے رہتے. پھر اس وقت بھی پھر جو ہے وہ اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پھر کشمیریوں کو بھی سمجھائیں کہ جی آپ بھی چھوڑیں اس بات کو. آپ جو ہے وہ یہ قربانیوں کو اور یہ مصیبتوں کو پھر جو ہے وہ خیر بات کہہ دیں.
آپ بھی رجوع کر لیں, آپ بھی کوئی جو ہے وہ سر پنجہ جو ہے وہ اس کے اوپر سمجھوتا کر لیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سر پنجہ جس کے اوپر انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے وہ جی سر پنجہ قوم کے سامنے رکھیں, تو اگر قوم اس کو تسلیم کرتی ہے تو چلو ہم بھی کر لیں گے.